آج ہم آپ کو بتائیں گے اس تہذیب کے بارے میں جسے تہذیبوں کی ماں کہا جاتا ہے، وہ تہذیب جس نے دنیا کو سب سے پہلے شمسی کیلنڈر دیا۔ ہم آپ کو اس تہذیب کے بارے میں بتائیں گے جس نے طب، عسکری ٹیکنالوجی، ادب اور فن تعمیر میں وہ ترقی حاصل کی کہ دنیا آج تک ورطۂ حیرت میں گم ہے۔ ہم آپ کو اس تہذیب کے بارے میں بتائیں گے جس میں 30 بادشاہوں نے مل کر عظیم ترین مندر بنایا تھا۔ جی ہاں، آپ درست سمجھے، آج ہم آپ کو اہراموں کی عظیم سرزمین، مصر کی طلسماتی سرزمین کے بارے میں بتائیں گے، قدیم مصر کے بارے میں بتائیں گے۔ تو احباب، ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ قدیم مصر یا اینشنٹ ایجپٹ نامی تہذیب دریائے نیل، جو کہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا دریا ہے، اس کے کنارے آباد تھی۔ اس وقت اس علاقے میں مصر آباد ہے۔ قدیم مصر کی عظیم تہذیب 3500 قبل مسیح سے 20 قبل مسیح تک موجود رہی۔ اس کے بعد رومن امپائر نے اس پر قبضہ کر لیا۔ قدیم مصر کے لوگ وقت کے بہت زیادہ پابند تھے۔ انہوں نے دن، ہفتوں، مہینوں اور سالوں کے حساب کتاب کے لیے اپنا الگ کیلنڈر بنا لیا۔ انہوں نے ملک کے اہم واقعات کے حساب سے سالوں کا تعین بھی کر لیا۔ جس طرح قدیم زمانے میں چین کے بادشاہوں کو خاقان، روس کے بادشاہوں کو زار، ایران کے بادشاہوں کو کسرا اور روم کے بادشاہوں کو کیسر کہا جاتا تھا، اسی طرح قدیم مصر کے بادشاہوں کو فرعون یا فرعو کہا جاتا تھا۔ فرعون لفظ فارا اوہ سے نکلا ہے۔ قدیم مصری زبان میں فارا کا مطلب ہوتا ہے محل اور اوہ کا مطلب ہوتا ہے سب سے اونچا۔ اس کا مطلب یہ ہوا سب سے اونچا محل، اور یہ لفظ بادشاہ کی ذات سے منسوب تھا۔ مسلمانوں کی الہامی کتاب قرآن کریم میں بھی فرعون کا ذکر بنی اسرائیل کے قصے میں آیا ہے کہ جب پیغمبر موسیٰ نے اپنی رسالت کی نشانیاں دکھائیں اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو فرعون نے انکار کر دیا، جس کی سزا کے طور پر اسے دریائے نیل میں غرق ہونا پڑا۔ موسیٰ کے زمانے میں موجود فرعون کو منفتح بن رامسیس کہا جاتا ہے۔ مصری تہذیب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے بعد میں آنے والی نسلوں کے مطالعے کے لیے آرٹ، دستاویزات اور بہت سارے آثار چھوڑے ہیں۔ مصری تہذیب کے حکمران، زبان، تحریر، آب و ہوا، مذہب اور سرحدیں ان ہزاروں سالوں میں کئی دفعہ تبدیل ہوئی، لیکن مصر آج تک یعنی جدید دور تک موجود ہے۔ قدیم مصر دنیا کی دوسری قدیم ترین تہذیبوں مثلاً میسوپوٹیمیا وغیرہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور وہاں سے سامان درآمد اور برآمد کیا جاتا تھا۔ ہماری میسوپوٹیمیا کے بارے میں ویڈیو دیکھنے کے لیے اوپر آئی بٹن پر کلک کریں یا ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔ قدیم مصر کی حکومت آج کے سوڈان، قبرص، لبنان، شام، اسرائیل اور فلسطین تک پھیلی ہوئی تھی۔ قدیم زمانے میں مصر پر پرشینز، گریکس، رومنز اور نیوبینز نے کئی دفعہ حکومت کی ہے۔ مصر کے لیے تاریخ میں کئی نام استعمال ہوئے ہیں، جن میں سے سب سے مشہور نام کیمٹ ہے، جس کا مطلب ہے سیاہ سرزمین۔ ریسرچرز کے مطابق مصر کی زرخیز سرزمین کی وجہ سے اسے سیاہ سرزمین کہا جاتا تھا۔ یہ واضح نہیں کہ قدیم ہومینڈز مصر میں کب پہنچے، مگر افریقہ میں جدید انسان قریباً 1 لاکھ سال پہلے منتشر ہوئے۔ ان میں سے کچھ مصر کے راستے ایشیا تک جا پہنچے۔ قدیم مصر کی تاریخ 30 خاندانوں میں تقسیم ہے۔ 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے مصر پر حملہ کیا اور وہاں موجود پرشینز کی حکومت کو ختم کر دیا، انہیں نکال دیا اور مصر کو اپنی حکومت یعنی میکڈونین امپائر میں شامل کر لیا۔ مصر کے بیشتر حصے کے لوگ ایک مذہب کو مانتے تھے۔ ان کی کئی دیویاں اور دیوتا تھے، جن میں سے سب سے مشہور اوسیرس ہے۔ مصر کے لوگ مردوں کے جسموں کی ممیاں بناتے تھے اور انہیں محفوظ رکھتے تھے، اور مردوں کی غیبی دنیا میں مدد کے لیے ان کے ساتھ منتر بھی رکھتے تھے، جنہیں بک آف ڈیڈ کہا جاتا ہے، اور اس کے کئی نسخے مصر کے عجائب گھروں میں آج بھی موجود ہیں۔ قدیم مصری ایک زندہ زبان تھی۔ مصر کے لوگوں نے ایک مختصر ترین رسم الخط بھی ایجاد کیا تھا جسے ہیریٹک کہا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں مصر کے عظیم ترین اہراموں کے بارے میں، وہ اہرام جو دنیا کے لیے آج تک حیرت کا سبب اور معمہ بنے ہوئے ہیں۔ مصر کی سرزمین پر سب سے پہلا اہرام تعمیر ہوئے قریباً 4500 سال گزر چکے ہیں۔ مصر میں 100 سے زیادہ اہرام موجود ہیں۔ یہ اہرام فن تعمیر کے لحاظ سے ایک معجزہ ہے۔ سب سے بڑا اہرام فرعون خوفو کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کی لمبائی 139 میٹر ہے اور اس میں قریباً 2,30,000 سے زیادہ پتھر استعمال ہوئے ہیں اور ہر پتھر کا وزن کئی ٹن ہے۔ دنیا آج تک حیرت میں ہے
کہ آج سے ہزاروں سال پہلے تکنیکی آلات کے بغیر آخر اتنی بڑی اور عظیم الشان عمارتیں کیسے بنائی گئیں جو اتنی پائیدار ہیں کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج تک اسی طرح سلامت ہیں۔ اب یہ تھی ہماری مصر کی عظیم طلسماتی سرزمین کے بارے میں ایک مختصر سی ویڈیو۔ اگر آپ گزشتہ تمام تہذیبوں پر جن پر ہم نے مختصر ویڈیوز بنائی ہیں تفصیلی ویڈیوز چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی مزید ویڈیوز بناتے رہیں۔ بہت شکریہ۔